اب نہیں ہونے دیں گے کسی کو فارم 47، اب نہیں ہونے دیں گے کسی کو فارم 47۔ اب ہر بھول چوک ایک دفعہ ہوتی ہے، ہر دفعہ بھول چوک نہیں ہوتی۔ اس دفعہ دیکھیں گے کون رزلٹ لے کر وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ سننے والی بات ہے اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایکسچیکر کے پیسے کو اس بے دردی سے استعمال نہ کریں کہ خدارا لوگ اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں۔ سب سے پہلے وہی ادارہ یاد آیا کہ جس کے اندر تشہیر کے لیے انہوں نے اپنی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کا نام رکھا ہوا تھا۔ کیا باقی اور ان کو سکول نہیں دکھائی دے رہے؟ آج جو آپ کے مستقبل کے معمار ہیں، آپ کے سامنے ان کی مثالیں ہیں کہ کسی نے چوتھی فلور سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے۔ کسی کے ماں باپ نے خودکشی کر لی کہ ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اگر پچھلے سال کے فنڈ مکمل استعمال نہیں ہوئے تو نئے فنڈ آپ کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس فارم 47 کی گورنمنٹ کا مقصد ایک ہے، اپنی تجوریاں بھرو، کیونکہ ان کو لا کر زبردستی بٹھایا گیا فارم 47 کے نتیجے کے اندر۔ آج ہم اس صوبے کی 12.5 کروڑ کی آواز بن کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے پنجاب کی عوام، وہ کسان جو اپنی فصل کی قیمت لینے کے لیے پریشان ہے، وہ مزدور جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے مگر روزگار نہیں، وہ ماں جس کے بچے کو سرکاری ہسپتال میں دوا نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، حکومت اس بجٹ کو تاریخی، انقلابی، عوام دوست ETC قرار دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بجٹ تقریروں کے الفاظ سے بنتا ہے یا عوام کی زندگی بدلنے کے لیے ہوتا ہے؟ اگر بجٹ صرف خوبصورت جملوں، رنگین کتابوں اور بڑے بڑے نعروں کا نام ہے تو شاید یہ اچھا بجٹ ہوگا، لیکن اگر اس بجٹ کا مطلب عوام کو سہولت دینا، روزگار پیدا کرنا، تعلیم، صحت، پانی اور بنیادی سیوک نیسیسٹیز کو پورا کرنا، تو یہ اس بجٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ This budget has been a failure in providing security, civic facilities to the people of Punjab۔ جب اس بجٹ کو ہم دیکھتے ہیں ایز این اپوزیشن اور ایز این نمائندہ آف 12.5 کروڑ عوام، تو ہمیں اس میں کہیں کوئی عوامی پروجیکٹ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ صرف اور صرف تشہیر دکھائی دیتی ہے، اور تشہیر بھی صرف اور صرف ایک خاندان کی تشہیر۔ چیف منسٹر پنجاب اسکول میل پروگرام، ایک طرف آؤٹ سورسنگ اور ایک طرف چیف منسٹر پنجاب اسکولز کے اندر جو میلز دینے کا پروگرام ہے، اس کے لیے 4 ارب روپے آپ نے مختص کر دیے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ جس اسکول میں چھت ٹوٹی ہوئی ہے، جس اسکول کے اندر پنکھا نہیں ہے، جس اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہے، وہاں کھانا پہلے ضروری کہ وہاں یہ فیسلٹیز پہلے پوری کرنا ضروری؟ اپنے دل سے فیصلہ کریں، حکومت کے ریسورسز کو، ایکسچیکر کے پیسے کو اس بے دردی سے استعمال نہ کریں کہ خدارا لوگ اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں۔ کیوں نہیں لوگ ٹیکس بھر رہے یہاں پر؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا دیا ہوا ٹیکس کا پیسہ جینوئن لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، چوری ہو رہا ہے، کرپٹ مافیا کے پاس جا رہا ہے، وہ اسی لیے ٹیکس دینے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ دو سرکاری اسکولوں کے لیے مریم نواز سینٹر فار ایکیڈیمک لیڈرشپ کے لیے 4 ارب کی اسکیم رکھی گئی۔ میں پوچھتا ہوں، پورے پنجاب کے ہزاریں اسکولوں کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حکومت کو سب سے پہلے وہی ادارہ یاد آیا کہ جس کے اندر تشہیر کے لیے انہوں نے اپنی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کا نام رکھا ہوا تھا۔ کیا باقی اور ان کو اسکول نہیں دکھائی دے رہے؟ جناب اسپیکر، پچھلے سال CM لیپ ٹاپ پروگرام شروع ہوا، اس سال دوبارہ CM لیپ ٹاپ پروگرام لایا گیا ہے جس کی مجموعی لاگت 160 ارب اور 40 کروڑ سے زائد ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پنجاب کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے یا کہ وہ اپنے یونیورسٹی کی فیسیں بھریں یا لیپ ٹاپ دینا اچھی بات ہے، آپ بالکل دیں، پر اس کو اس طریقے سے دیں کہ کم از کم آج جو آپ کے مستقبل کے معمار ہیں، آپ کے سامنے ان کی مثالیں ہیں کہ کسی نے چوتھی فلور سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کسی کے ماں باپ نے خودکشی کر لی کہ ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ تھوڑا اس کو ماڈریٹ کر جو لائق بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس کا، ان کے لیے انٹرنشپس کا، ان کے لیے روزگار کے اوپر آپ لوگ توجہ دیں۔ اگلا شعبہ زراعت وہ بدقسمت شعبہ ہے کہ آپ نے پنجاب کے کسان کو مار دیا ہے۔
میں یہاں مجبور ہو گیا ہوں ایک مثال سنانے پر آپ لوگوں کو کہ شاید آپ کو وہ مثال سمجھ آ جائے. ایک بندروں کا جھنڈ تھا, ایک بندروں کا قبیلہ تھا, وہ مکئی کی فصل کو خراب کر دیتے تھے. کسان اپنی بساط میں جو ہوتا ان کو روکنے کی کوشش کرتا. آپ کو پتہ ہے, آپ خود ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہیں, وہ پٹاخے چلاتا, وہ کوئی بابے بنا کے بیچ میں کھڑے کر دیتا. باندر اس سے بڑے تنگ تھے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کسان مر گیا. کسان مر گیا, وہ بندروں کا جھنڈ بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا جو میں تو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے, پر یہ بھول گئے کہ اگلے سال فصل لگانے والا ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے کسان کے ساتھ وہ حال کر دیا ہے کہ کسان غریب کے پاس فصل لگانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے کسان کے ساتھ وہ زیادتی کی, اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ 2 سال پہلے اسی ہاؤس کے اندر ہمارے کسان ونگ کے یہاں پر بیٹھے ہیں عہدیدار, وہ چیختے رہ گئے. میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا, میں نے کہا کہ جب آپ کے ویئر ہاؤسز کے اندر گندم موجود ہے, آپ کو کسی نے کمیشن لیا اور اس نے ویٹ امپورٹ کی اور آپ نے کسان کا بیڑا غرق کر دیا. میں اسپیکر صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس ان تمام دوستوں بھائیوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, آج پھر آپ دیکھ لیجئے گا, کسان کے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی, اس کو فصل کا دام نہیں ملا, اس نے فصل کم لگائی. آج یاد رکھیے گا, کسی بڑے شخص نے پہلے کا پلان کیا ہوا ہے اور سپٹمبر اکتوبر میں پھر ویٹ امپورٹ ہوگی, پھر ویٹ امپورٹ ہوگی, اور پھر ویٹ امپورٹ کا کمیشن کسی کی جیب میں جائے گا. کسان کو آپ 4,000, 4,500, 5,000 دینے کو تیار نہیں ہیں, لیکن امپورٹ کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ کمیشن کسی کی جیب میں جائے. آج جو آپ یوکرین سے ویٹ امپورٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان میں جو لال رنگ کی جو گندم ہوتی ہے, جو کھانے کے قابل نہیں ہے, جس میں اسمیل ہوتی ہے, وہ آپ کو 4400 کی پڑتی ہے. پر آپ نے کسان کو مارنا تھا, کسان سے ضد پوری کرنی تھی, کسان کو آپ نے کچھ نہیں دیا, صرف اپنے کمیشن, اپنے موٹیویشن کے چکر کے اندر. ہماری کپاس واز دی بیک بون فار دا ٹیکسٹائل انڈسٹری. آپ نے وہاں اپنے جاننے والوں کو, اپنے منہ لگتوں کو شوگر ملوں کے پرمٹ دے کر آپ نے کپاس کا بیڑا غرق کر دیا. آج شرم آتی ہے مجھے بتاتے ہوئے کہ اونلی 6 ملین بیلز ہو رہی ہیں صرف کپاس کی. وہ وقت تھا کہ جب ہم کپاس کی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, وہ وقت تھا کہ آج ہماری آدھی سے زائد ٹیکسٹائل ملیں انرجی کرائسس کی وجہ سے بند ہیں اور کپاس کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں. آپ نے زراعت کے ساتھ وہ ویر کمایا ہے, آپ کو اگلے الیکشن میں لگ پتا جائے گا. ناظرین, آپ نے پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی معین الدین قریشی کی دھواں دار تقریر سنی. معین الدین قریشی نے حکومت کی پالیسیوں اور عوامی مسائل پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایک بھرپور تقریر کی. اپنی گفتگو میں انہوں نے انتخابی عمل, عوامی نمائندگی اور حکومتی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے فارم 47 کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی سیاسی موقف کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے اور مینڈیٹ کا احترام ہر جمہوری نظام کی بنیادی ضرورت ہے. معین الدین قریشی نے اپنی تقریر میں مریم نواز اور شہباز شریف کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ سرکاری وسائل کو عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جانا چاہیے, جو کہ یہ اپنی ذاتی تشکیل پر خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے تعلیم کے شعبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کئی طلبہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پیسہ عوام کا, جبکہ تشہیر جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. حکومت کو نوجوانوں کی تعلیم, فیسوں اور بنیادی سہولیات پر فوری توجہ دینی چاہیے, مگر اس حکومت کی جو توجہ ہے وہ اپنی تشہیر پر ہے کہ ہم نے اتنے لیپ ٹاپ اس نوجوان نسل کو دے دیے. بات سوچنے کی یہ ہے کہ لیپ ٹاپ سے کسی کا مستقبل نہیں بنتا. مستقبل بنتا ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں میں جو ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں ان کے مطابق ان کو روزگار فراہم کریں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر گزشتہ برس کے ترقیاتی فنڈز کا مکمل استعمال نہیں ہوئے تو نئے فنڈ تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے آپ جو پچھلے سال فنڈ رکھے گئے تھے ان کا ایڈٹ تو ہمیں دیں, اس کا حساب کتاب ہمیں بتائیں کہ وہ آپ نے کہاں پر خرچ کیے. لیکن اس فارم 47 کی حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ناظرین, آپ معین الدین قریشی کی آج کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.